اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ یہ سورہ العادیات ہے اور مکی سورہ ہے، اور اس میں کل 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو وفادار گھوڑے کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، دوسرے اسی کے بالمقابل غیر وفادار یعنی ناشکرے انسان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی غفلت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان قبر سے، انسان قیامت کی آمد سے، انسان میدان حشر سے کس قدر غافل ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے کہ جو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور گھوڑوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ظاہر کہ اور دنیا میں بہت سے جانور ہیں، ہاتھی بھی ہو سکتا ہے، شیر بھی ہو سکتے ہیں، بیل بھی ہو سکتا ہے، ہرن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سارے جانوروں میں جو زوالوجی کے لوگ ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زوالوجسٹ یا زوالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ یہی بات بتائیں گے کہ انسانوں کے حق میں یا انسانوں کے لیے جتنی وفاداری ایک گھوڑے کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی جانور میں نہیں ہے۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، خود خاکسار بھی اس اپنی ذاتی مثال بیان کرے گا اس سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے گھوڑے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ والعادیات ضبحا، کہ وہ دوڑنے والے گھوڑے، اور جب تیزی سے دوڑتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں تو وہ سانس لینے لگتے ہیں، جن کو پھنکارنا کہتے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے ان کے ناک سے بھی اور ان کے منہ سے بھی جھاگ آنے لگتی ہے۔ اسی چیز کو، ان کی اس دوڑ کو، ان کی اس وفاداری کو یعنی مالک جتنا چاہتا ہے دوڑاتا ہے، وہ اس کے اشاروں پر گھوڑا دوڑتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے اس کے منہ سے، اس کے ناک سے جھاگ آنے لگتی ہے۔ وہ اس کے تکان کی ایک طریقے سے علامت ہے، لیکن تکان کے باوجود، جھاگ کے باوجود، تھک جانے کے باوجود وہ اپنی دوڑ کو روک دے، وہ اپنی ریسنگ پر بریک لگا دے، یہ ممکن کسی طریقے سے نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ پھر اسی گھوڑے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فالموریات قدحا، کہ جب ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان کا ذکر نہیں ہے، یہ مکے کا ذکر ہے، عرب کا ذکر ہے، اور وہاں کی زمین انتہائی پتھریلی ہوتی ہے۔ تو جب گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں اور جب ان کی کھر پتھر پہ پڑتی ہے تو اس سے شعلے اٹھتے ہیں، ہلکی ہلکی جو ہے چنگاری نکلتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی ماننے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کے حکم کی تائید و توثیق کے لیے کہتے ہیں کہ اتنی تیز دوڑتا ہے کہ جب اس کے پیر کو دیکھیے تو چنگاری نکل لیتی ہے، اتنی تیزی سے پیر کو پٹکتا ہے۔ تو یہ صفت بھی گھوڑے کی وفاداری کے بارے میں، اپنے مالک کے حکموں پر جان دینے کے بارے میں ذکر آیا ہے۔
اور پھر اسی گھوڑے کی تیسری بات یہ کہی جاتی ہے فل مغرات صبح، اور کہتے ہیں کہ صبح صبح جب جنگ کی باری آتی ہے، جب کہیں مالک کو اپنے دشمن سے مدپھیڑ کا موقع آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ صبح صبح وہ اپنے مالک کو لے کر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی کہیں بھی اس کے کسی حکم سے ذرہ برابر وہ ہٹ جائے یا اپنی جان کی پرواہ کرے یا اپنے سکون کی پرواہ کرے، گھوڑے میں اس طریقے کی کوئی عادت نہیں ہوتی ہے. سوائے سپردگی کے علاوہ، جان دینے کے علاوہ، قربانی کے علاوہ کوئی تصور گھوڑے کے یہاں نہیں ہوتا ہے. تو صبح صبح اٹیک کے لیے، دشمنوں کی طاقت کو تہس نہس کرنے کے لیے گھوڑا چل پڑتا ہے اپنے مالک کو لے کر. کسی ہمارے ناظرین نے یہ کہا تھا کہ یہ آیات کے ساتھ ترجمہ نہیں کرتے ہیں. یہ بات ان کی بالکل غلط تھی. ساتھ ساتھ چلتا ہوں اگر میری بات کو یہ دیکھا جائے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا، اور پھر اسی گھوڑے کی ایک اور صفت بیان کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا کہ پیروں کو جب مارتا ہے، پٹکتا ہے پتھروں پر، تو چنگاری نکلتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اور کبھی کبھی ایسی بھی سرزمین آتی ہے کہ پتھر نہیں ہوتا ہے، تو اپنی کھروں سے دھول اڑاتا ہے. دھول اڑاتا ہے بالکل سے تیز. گھوڑے کی ایک پہچان ہے کہ برق رفتار جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنی ٹاپوں سے، اپنے کھروں سے دھول اڑاتا ہے. ظاہر کہ بہت سے گھوڑے ہوں گے تو اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اسی میں اپنے مالک کو لے کے دوڑتا ہے کیونکہ مالک کا حکم ہے. اور پھر ایک صفت اسی گھوڑے کی یہ بھی بتائی جا رہی ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور کہتے ہیں کہ جب دشمنوں کی فوج آتی ہے، ان کے نرغے سامنے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر گرد و غبار ہوتی ہے، تو اپنے مالک کو لے کر اس نرغے میں، جہاں تلواریں ہوتی ہیں، جہاں پر نیزے ہوتے ہیں، جہاں پہ اوزاروں کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے، وہ پرواہ اس کی نہیں کرتا. گھوڑا اپنے مالک کو اسی دشمنوں کی فوج میں گھس جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ذرا یہ غور کیجئے کہ دنیا میں اگر کسی کو عاقل کہا گیا ہے، کسی کو عقل، جانوروں کو بھی عقل ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں کسی کو عاقل کہا گیا ہے، کسی کو فراست دی گئی ہے، کسی کو نالج آف انالائز کرنے کی نالج دی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ صرف انسان کو دی گئی. گھوڑا کو یہ سب چیزیں نہیں دی گئی انسان کے مقابلے میں. لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کی زبردست قسم کی فالوئنگ ہے. وہ اس کے ایک حکم سے ذرہ برابر ہٹ جائے، ٹل جائے، یا گھوڑا یہ کہے کہ میں اس راہ پر نہیں چلوں گا، بیک ہو جائے، تو گھوڑا کبھی پشت نہیں دکھاتا. اپنے مالک کے حکم پر جان دیتا ہے. کہیں پشت دکھانا، پیچھے ہٹ جانا اس کو نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک جانور کی یہ اطاعت ہے، ایک جانور کی یہ ایک طریقے سے فرما برداری ہے، اپنے مالک کے حکم پر مر پٹنا ہے، جان دے دینا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان کا جو رب ہے، انسان کا جو پالنے والا ہے، جو پالن ہار ہے، جو معبود ہے، جو خالق ہے، وہ نہ جانے کیا کیا انسانوں کو بتاتا ہے اور عقل بھی دیتا ہے. انسان کے پاس عقل، وہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دیا ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو تدبر دیا ہے. کہتے ہیں کہ سورس آف نالج، سورس آف تھنکنگ دیا ہے. تو کیا ان سورسز کو، جو تھاٹ کے سورسز ہیں، کیا تم اس کو کام میں لاتے ہو جس طرح گھوڑا کام لاتا ہے؟ دیکھو ایک طریقے سے مقابلہ اللہ نے کیا کہ دیکھو ایک گھوڑا ہے جو جانور ہے، لیکن اس جانور کے ہاں کس طریقے سے سر کو جھکا دیتا ہے، اپنے مالک کے رکوع و سجود کرتا ہے. تو اے انسان، کیا ہم نے تم کو رکوع و سجود کا حکم دیا ہے تو تم کیا کرتے ہو اپنے مالک کا؟ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، انسان ایسا نہیں کرتا ہے. انسان باغی ہے، انسان قاتل ہے. اس لاک ڈاؤن میں انسان شرابی ہے، ساری چیزیں کرتا ہے.
اس لیے قرآن نے انسان کی جو تصویر کشی کی ہے، انسانوں کی جو بہت ہی ایک مکمل جو ایک تعریف بیان کی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، جس کو آپ گریٹفل کا لفظ انگریزی میں کہتے ہیں کہ گھوڑا کتنا گریٹفل ہے، کتنا شکر گزار ہے، لیکن انسان اس کے برعکس انگریٹفل ہے اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا، اپنے بارک کا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تم ناشکرے ہو، عقل دینے کے باوجود بھی بے عقلے ہو، تو تم کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو انسان اپنے گھوڑے کو بتاتا ہے تو کتنی جلدی، کتنی اسپیڈ کے ساتھ، اسپیڈلی وہ اپنے مالک کے احکام کو سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو میں تم کو سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ دیکھو سب سے پہلے انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود اپنا گواہ ہے۔ جیسے اپنے کیس کے لیے آپ کورٹ میں ایویڈنس لاتے ہیں، گواہ کو لاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز گواہ لانے کی ضرورت نہیں، کہ انسان خود اپنا گواہ ہوگا۔ اب قرآن میں اور بھی آیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور یہی جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو اس کے باڈی کے آرگن وہ وہاں پر گواہ دیں گے۔ ایک جگہ تشہدوں کا لفظ آیا ہے کہ سارے یہ باڈی کے جو آرگنس ہیں، جو اعضاء ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ اور ایک جگہ تکلمو ایدیہم، اس میں آیا ہے قرآن میں، سورہ یاسین میں آیا ہے کہ گفتگو کریں گے۔ انسان کچھ نہیں کہے گا، خود اس کی زبان اس کے بارے میں کہے گی، آنکھ اس کے بارے میں کہے گی کہ آنکھ اس کو کس لیے دی گئی تھی، لیکن کس لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جی گھوڑے کو مالک نے پالا تھا، اس لیے پالا تھا کہ وہ جنگوں میں اس کے کام آئے گا، اس لیے پالا تھا اس کے ذریعے وہ سفر کرے گا، اس لیے پالا تھا کہ اسے عزت و شوکت وہ دے گا۔ تو ساری چیزیں گھوڑا اس کو دے رہا ہے، لیکن کیا یہ تمام چیزیں، یہ تمام فالوئنگ کے جو آسپیکٹس ہیں، کیا انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ نافرما برداری کرے گا، اگر وہ اللہ کے حکموں سے سرتابی کرے گا، بغاوت کرے گا، اس کے احکامات کو ماننے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں رہے گا، تو نہ تیار رہے، یہ ساری چیزیں اس کے خلاف کچھ وہاں گواہی دیں گی، یہی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اور پھر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو گھوڑا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب انسان سے کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں بھوکا ہے کچھ کھلا دو، فلاں کے پاس کپڑے نہیں اسے کچھ پہنا دو، فلاں کے پاس اس لاک ڈاؤن میں راشن نہیں ہے اسے راشن دلوا دو، تو انسان جو متمول ہے، جو مالدار شخص ہے، بالکل سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے انسانوں کے بارے میں کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہ انسان جو ہے وہ مال سے زبردست قسم کی محبت کرتا ہے۔ بھائی اللہ نے مال خرچ کرنے کی بات کہی ہے، گھوڑے کے اپوزٹ ہوا نا۔ دیکھو تم نے کھلا پلا کے اس کو طاقتور بنایا تو وہ طاقت کو خرچ کرتا تمہارے لیے۔ اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے تاکہ تم غربا کی اور جو بےکس ہیں بےکسوں کی، غربا کی، مفلسین کی مدد کرو، لیکن تم نہیں کرتے۔ تو اتنی مال سے اس کو محبت ہے کہ مال کو جانے نہیں دیتا، اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیتا، اپنے کھاتے سے، بیلنس سے دوسروں کے لیے کبھی نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن یہ اور اسی طریقے سے اور آیا ہے قرآن میں کہ مناعن للخیر، مناعن تو آپ جانتی ہے منع کو روکنے کے معنی میں آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ خیر کو روکنے والا ہے، مال کو بالکل سے بریک لگا کے رکھتا ہے، ایک دم سے کہتے چھپا کے رکھتا ہے، بالکل بند کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ایک پائی خرچ نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے کی صفت انسانوں کے اندر ہے۔ تو انسانوں سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، ایسے جو بخیل ہیں، جو بخلا ہیں، جو بہت ہی کنجوس قسم کے ہیں، جن کی طبیعت میں خفت ہے، تو اس خفت کو، اس نحوست کو، اس بخالت کو، اس
کنجوسی کو نکالنا چاہتا ہے قرآن جو ہے، کہتے ہیں یہ دیکھو گھوڑا تو کبھی کنجوس نہیں ہوتا ہے، جو کچھ اس کے مالک نے دیا ہے اپنی مالک کے لیے اڈیل دیتا ہے، اپنے مالک کے لیے دوڑ پڑتا ہے. اچھا جتنا دوڑاتا ہے اتنا دوڑتا ہے، جب کہتا دھیرے چلو تو دھیرے چلتا ہے، جب کہتا کہ یہاں تھوڑا اسپیڈ بڑھاؤ تو بڑھاتا ہے، جب کہتا کہ ہواؤں سے بات کرو تو ہواؤں سے بات کرتا ہے گھوڑا. تو اے انسانوں، جب کبھی ہم نے یہ کہا کہ 2.5 روپے تم نکالو زکوٰۃ، کوئی موقع ہے تو 2.5 روپے کی پرواہ نہ کرو، 5 روپے نکالو. یا کبھی کبھی جہاد کا موقع ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کا موقع ہوتا ہے، سیلاب اور قحط زدگی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس قحط زدگی میں مالدار لوگوں سے اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بینک کو کھول دو غربا کے لیے. لیکن کیا اس گھوڑے کی طرح اپنی طاقت کو کھولتا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں کھولتے ہو تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن تمہارا سارا حساب و کتاب ہوگا. اور گھوڑوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. انسانوں کا حساب کتاب اس لیے ہوگا کہ اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو ڈفرینس کرنے کی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. تو اسی ڈفرینشیشن کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی. تو قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھو اس پکڑ سے تم اگر بچنا چاہتے ہو تو ہم تم کو پہلے بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ پکڑ کس طریقے کی ہوگی، وہ کس طریقے کا دن ہوگا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کہتے ہیں کہ دیکھو مر جانے کے بعد ایک تصور یہ بتا کہ ہم مر گئے، آج بھی تصور ہے کہ مٹی میں مل گئے تو پھر ہمارا حساب کتاب تو ہونے، ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ قرآن نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ قبروں میں جتنے مردے ڈالے گئے ہیں یہ سارے مردے ایک ایک کر کے جب قیامت آئے گی سب بار بار جیسے نکلتے رہیں گے. اگر تم سائنٹسٹ ہو، اگر تم جانتی ہو کہ ایک پیریڈ برسات میں ایسا آتا ہے کہ زمین کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، میں بھی تھوڑا بڑا سائنٹسٹ ہوں، کیڑے نکلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے قیامت جب ہوگی، قیامت آئے گی تو بڑی تیزی سے جتنے لوگ زمین کے اندر مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، روز اولی سے قیامت تک سارے لوگ نکالے جائیں گے. تو تمہیں یہ غفلت نہ ہو کہ مر جانے کے بعد، زمین میں کھپ جانے کے بعد، مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے کے بعد ہمارا کہاں حساب و کتاب، ہم کہاں باقی رہیں گے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو اے انسانوں، اگر تم گھوڑے کی خصلت کو اپناؤ گے، گھوڑے کی جو وفاداری ہے، گھوڑے کی جو فالوئنگ ہے، گھوڑے کا جو سبمیشن ہے، اگر تم اسے اپناؤ گے تو اسے دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لاؤ. اور تم تو اسے ایک بڑی چیز ہے، تمہارا حساب و کتاب ہو گیا، تو اس حساب و کتاب کو سامنے رکھو. قیامت کے آمد کا جو منظر ہوگا، قیامت جو اس کی منظر کشی کرتا ہے، اس کی تصویر کھینچتا ہے، ان تصاویر کو اگر تم سامنے رکھو تو تمہارے اندر جو ٹیڑھ ہے، جو تمہارے اندر ناشکری کے جذبات ہیں، وہ جذبات سرد پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف تمہاری توجہ بڑھ جائے گی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور پھر مزید اس کو جگانے کے لیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا، جو انسان نہیں جانتے. آپ سونے میں پلاننگ کرتی ہیں کہ کل کس کو کس طریقے سے شکست دینی، کسی کو نہیں بتاتی ہیں. کس کو کس طریقے سے سازشیں کرتا ہے انسان، سازشیں کرتا ہے، دل میں سازشیں کرتا ہے. تو یہ دل کی جو سازشیں ہیں نا، نہ تمہارے باپ کو پتا ہے، نہ تمہارے میاں کو پتا ہے، نہ تمہاری بیٹی کو پتا ہے، نہ تمہارے گھر کے لوگوں کو پتا ہے. پلاننگ کر کے بیٹھا کہ یہ کرنا ہے ہمیں. تو جو سازش ہے نا، ان سازشوں کے بارے میں، ان غلط ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو تمہارے دل میں پنپ رہی ہیں، جیسے پودے پنپتے ہیں، پنپ رہے ہیں تمہارے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ان احوال کو، ان سوچ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے یہ بات حدیث میں کہی گئی ہے کہ اگر انسان کسی کو قتل کرنے کا ارادہ بناتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیں گے، لیکن قتل نہیں کر پاتا ہے، تو
یہ جو انسانوں کو کیا تو اس میں تو قاتل نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ کے یہاں قاتل ہو گیا، قسم خدا کی قاتل ہو گیا، قاتل ہو گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ سازش مت کرو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دل میں بغض و عناد کو، عداوت کو مت پالو۔ تم غربا کو کبھی کچھ پیسے دو تو ان سے مانگو مت، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، ان کو حساب کتاب کرو ایک پائی کا۔ قرآن نے کہا کہ بھول جاؤ، قرآن نے حدیث میں قسم خدا کہ بھول جاؤ اسے، قرض دے کر غربا کو بھول جاؤ، تقاضا مت کرو اسے بہت زیادہ۔ لیکن کچھ لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی مجمع میں مانگتے ہیں، لے آؤ پیسہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے یہاں پکڑو، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، یہ سب حدیث میں ہے۔ اور یہ تمہارا باپ جو ڈاکٹر اصلاحی یہ سب چیزیں جانتا ہے، اس لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، ہاں چھوڑ دے، اور پھر اللہ اس کو دیتا ہے۔ یقین جانیے، تم اگر اللہ کے بندوں کو دیکھو گے، تم اگر اللہ کے بندوں کو قرض لینے سے ذرا تھوڑا سا ٹائم دو گے تو اللہ تم کو ٹائم دے گا، اللہ تم کو ٹائم دے گا۔ مطلب یہ حدیث میں باقاعدہ آیا ہوا ہے کہ قرض اگر کوئی بیچارہ نہیں دے پا رہا تو معاف کر دو یار، اس کو معاف کر دو، اس کے پیچھے مت پڑو میرے بھائی۔ ہاں، اس کے بعد قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ دیکھو ہم نے جو باتیں کہیں گی کہ تم قبر سے نکالے جاؤ گے، میدان حشر میں تم پہنچائے جاؤ گے، اور تمہارے دل میں جو جو چیزیں ہیں نا، یعنی ایک چیزیں انسان ظاہری طور سے ہے، انسان آپ ہاتھ سے کچھ کرتے ہیں تو انسان جان جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کوئی دلی میں فساد کروا دیتا ہے لیکن کچھ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کہیں کسی کو کوئی مروا دیتا ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا ہے، جو بے گناہ بیچارہ ہے وہ قاتل قرار پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ جو انسانوں اپنے راز کو چھپاتا ہے اور اپنے رازوں کو کہتے ہیں کہ فاش ہونے سے بچاتا ہے، لیکن اس سے نہیں بچا پائے گا، اس سے نہیں بچا پائے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اللہ انسانوں کا رب ہو سکتا ہے، جو انسانوں کا خالق و مالک ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اس دن جتنی بھی اس کی چیزیں ہوں گی لخبیر، وہ اس کی خبر دے گا، ایک ایک چیزوں کو جیسے ہے انسان خبر دیتا ہے، لیکن انسان کو تو انسان کے بارے میں ساری چیزوں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے اپنے بندوں کی ایک ایک چیزوں کو، لخبیر کا مطلب قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر چٹان کے نیچے کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو انسان کا کوئی عمل ہو، چاہے وہ عمل باطن میں ہو، چاہے وہ عمل ظاہر میں عمل ہو، اس کے باطن کو، اس کے ظاہر کو، ایک ایک چیزوں سے ابتدا سے لے کے آخر تک پوری زندگی اس کی آئینے کی طرح اسکرین پہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسکرین اس سے سامنے آ جائے گی اور اس کی ایک ایک چیزیں اللہ کی نظر میں ہوگی، اللہ بتا کر رکھ دے گا۔ تو اس میں صرف 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے گھوڑے کی فرما برداری کے بارے میں، گھوڑے کی وفاداری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکموں پر تیزی سے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، وہ اپنی جان کی، اپنے آرام کی، اپنے سکون کی قطعاً کسی طریقے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر گھوڑے کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے بھائی، سب سے بہتر ترین جو مخلوق دنیا میں ہو سکتی ہے انسان ہے، اس کو ہم نے سب سے بڑا ٹائٹل، سب سے بڑا خطاب دیا ہے، لیکن اس ٹائٹل، اس خطاب، اس اشرف المخلوقات کے بنانے کے باوجود بھی اپنے رب کے احکامات کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے انسانوں کے بارے میں، ایسے جو لاپرواہ قسم کے انسان ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنا گواہ ہوگا، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ساری چیزیں، اس کی آنکھ ہے، اس کی ناک ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے ہاتھ ہے، اس کا پیر ہے، اس کا دماغ ہے، یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے اس کے خلاف یا اس کی حمایت میں بولیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو آج کی سائنس میں
اس کا وجود نہیں تھا، پہلے انسان کا وجود نہیں تھا. تو جب لا وجود کو وجود میں لا سکتا ہے، ایک چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس کو ایگزسٹنس میں بدل دیتا ہے، تو اب تو اس کا ایگزسٹنس ہے، کچھ تو موجود ہے. آپ یہ دیکھیے سالوں بعد کہیں بیج گر جاتا ہے، کئی سالوں کے بعد نکلتا ہے. تو جب اس کا ایگزسٹنس ایک بار ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ تو لانے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایک معدوم کو وجودیت میں تبدیل کر دیتا ہے تو وجود ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جتنی چیزیں ہیں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تمہارا ایک ایک لفظ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور تم اس لکھاوٹ سے مکر جاؤ یہ ممکن نہیں ہے. تو تم کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس پوری سورہ کا جو لب لباب ہے، جو ما حصل ہے، جو رزلٹ ہے، رزلٹ جانتے ہو، جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ، ہاں کنکلوژن ہے، جو نتیجہ بحث جس کو کہتے ہیں کنکلوژن کو، وہ کنکلوژن یہ ہے کہ تمہارا اللہ خبیر ہے، بہت باخبر ہے. اس کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. کوئی چیز اس سے مس ہو جائے، کوئی چیز اس کے لکھنے سے رہ جائے، کوئی چیز اس کا جو اعمال نامہ ہے اس میں درج ہونے سے چوک ہو جائے، یہ خبیر میں ساری چیزیں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، کیا تم جانور ہو؟ اے انسانوں، کیا تم گھوڑے کی طرح ہو؟ کیا تم بے عقلے ہو؟ ہمیں تمہارے عقل پر، تمہارے وجود پر، تمہاری سوچ پر اور تمہاری غفلت پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہے. بس ہم پلٹنے کی بات کرتے ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں، تصور آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کی بات کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس سورہ میں بتائی گئی ہیں. مجھے پوری طریقے سے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہوں گے، ہمارے جو سامعین ہوں گے، وہ آج کے اس درس سے، آج کی اس سورہ کی تفسیر و توضیح سے اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں گے، اور ہمارا وجود جو جانوروں کو وجود بن گیا ہے اس کو انسانوں کے وجود میں بدلنے کی کوشش کریں گے. میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.